شریف جو پڑھی ہے صحیح بخاری شریف کی، یہ دوسری حدیث شریف ہے۔ تو اس کے شروع میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا حدثنا عبداللہ ابن یوسف، تو یہاں پڑھنے میں قال بھی پڑھنا چاہیے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدثنا عبداللہ ابن یوسف، کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ نے۔ تو یہ ہمیں تو حدیث بیان نہیں کی، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کی ہے نا، اس وجہ سے یہاں پہ قال شروع میں پڑھ لیا جائے۔ قال سے مراد یہ ہوگی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ نے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے آپ سند کو آپ دیکھیں تو کتنے بنتے ہیں؟ یہ پہلی حدیث پاک ہے جس کی ترجمہ الباب کے ساتھ آپ مطابقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت کیا بنتی ہے کہ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، کہ وحی کی کیفیت کیسی ہے، وحی آنے کی کیفیت کیسی ہے، کیا ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جواب ارشاد فرمایا۔ تو جو آپ نے شروع میں ترجمہ الباب پڑھا تھا وہ یہی تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وحی کی ابتدا کی کیفیت کیسی ہے۔ تو یہ اس کے مطابق اس حدیث پاک کی مناسبت بنتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ترجمہ الباب ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں، جو کتاب کا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی وحی کی ابتدا کی کیفیت کا بیان تھا۔ تو آج جو آپ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں دوسری حدیث شریف، اس کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت واضح ہے۔ اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے وحی کی ابتدا کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو یہ ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث پاک کی جو مطابقت ہے، مناسبت ہے، وہ واضح ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث شریف یہ ہے کہ حدیث پاک کے راوی کتنے ہیں؟ آپ گن کے بتائیں کتنے راوی ہیں؟ 5 راوی ہیں، لیکن اگلی بات بھی دیکھیں، 5 راوی ہیں نا، ایک حضرت عبداللہ بن یوسف، دوسرے حضرت امام مالک، تیسرے ہشام بن عروہ، چوتھے ہشام بن عروہ کے والد گرامی حضرت عروہ، اور آگے 5ویں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس سے آگے نام ایک آتا ہے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا۔ حضرت حارث بن ہشام کو شامل کریں تو کتنے راوی بن گئے؟ 6 راوی ہو گئے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کے 6 راوی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے رجال حدیث، اور جنہیں کہا جاتا ہے راویان حدیث، اور جنہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کی سند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے راوی کون ہیں؟ پہلے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن یوسف۔ عبداللہ بن یوسف یہ مصری ہیں، اور یہ جن لوگوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے موطا امام مالک روایت کیا تھا ان میں یہ جلیل القدر ہیں، اور انہوں نے بہت سارے محدثین اور علماء سے سماع حدیث پاک کیا، جن میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اور دوسرے راوی ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ امام مالک صاحب دوسرے راوی ہیں، تو یہ گویا کہ سند کے لحاظ سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امام دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ مدینہ منورہ میں رہے، مسجد نبوی شریف کی امامت و خطابت کی جو ہے ذمہ داری اور فرائض سر انجام دیتے رہے۔ تو یہ حضرت مالک بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے 900 مشائخ کرام سے جو ہے حدیث پاک لی ہے، جن میں 300 تابعین تھے اور 600 تبع تابعین تھے۔ کل 900 اساتذہ کرام تھے، جن میں 300 تابعین کرام اور 600 تبع تابعین کرام تھے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مستقل فقہ ہے نا، جو فقہ مالکی ہے، اس کے آپ مؤسس اور بانی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے حالات زندگی میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال بھی کرتے تھے، ان سے اخذ علم بھی کیا ہے۔ اور یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض روایات کا سماع کیا ہے۔ اور جن بڑے بڑے محدثین سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث لی ہے، ان میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری سند میں سب سے صحیح ترین سند یہ بنتی ہے جس میں مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما آتا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے آئے، وہ آگے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے رہے ہیں، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے رہے ہوں، تو یہ اصح الاسانید ہوتی۔ کیا ہوتی ہے یہ؟ اصح الاسانید، کہ سب سے صحیح ترین سند جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ یہ بنتی ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اذا جاءک الحدیث عن مالک فشد به یدیک، جب تیرے پاس امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک آئے تو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے لے لے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تھے کہ مالک بن انس معلمی، میرے معلم ہیں، میرے معلم ہیں۔ حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 سال اور چند ماہ جو ہے اقامت پذیر رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے انہوں نے جو ہے وہ 700 احادیث سے زیادہ جو ہے نا احادیث مبارکہ سنی ہیں۔ جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف پڑھانا شروع کرتے تھے تو آپ کا جو تھا وہ گھر وہ بھر جاتا تھا طلاب سے، بہت سارے لوگ آ جاتے، یہاں تک کہ کلاس روم میں بیٹھنے کی جو جگہ تھی وہ تنگ پڑ جایا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں محمد بن حسن شیبانی کہ جب کوئی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی اور استاد بیٹھا ہوتا تھا تو ان کے پاس بہت تھوڑے سے چند طلباء آتے تھے، لیکن جب یہ طالبان حدیث کو پتہ چلتا کہ آج مسند حدیث پر امام مالک رحمہ اللہ جلوہ افروز ہوں گے تو اس وقت طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہوتی، یہاں تک کہ جو جگہ ہے وہ تنگ پڑ جاتی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے بہت سارے آداب جو ہیں ان کو مد نظر رکھا اور قضاء حاجت کے لیے آپ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ کی فرقت اور جدائی گوارا نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کا جو تھا حج وہ بھی صرف ایک فریضہ حج ادا کیا تھا، بار بار حج بیت اللہ شریف کے لیے نہیں جاتے تھے تاکہ مدینہ منورہ سے دوری نہ ہو جائے۔ اس قدر مدینہ منورہ سے آپ کو پیار تھا۔ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی
عنہ جو ہیں ان کے بارے میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زرنا قبرہ غیر مرہ، کہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور امام عینی کہتے ہیں ہم نے ان کی قبر کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ جو لوگ حدیث شریف پڑھتے بھی ہیں اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات حدیث، موطا امام مالک اور یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث شریف کے راویوں میں بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا نام ہے، امام بخاری صاحب کے یہ دادا استاد بنتے ہیں، تو حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کئی مرتبہ آپ کی قبر کی زیارت کی ہے، نسأل اللہ تعالی العودہ، تو صرف قبر انور کی زیارت نہیں کی بلکہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار امام مالک رحمہ اللہ کی قبر کی حاضری نصیب کرے۔ یہ ہے محدثین کرام کا طرز عمل کہ محدثین کرام کس قدر محبت سے امام مالک رحمہ اللہ کی قبر کی زیارت بھی کرتے، حاضری بھی دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بار بار ان کی قبر کی زیارت کی دعا بھی کرتے تھے۔ یہ تو امام مالک کی قبر انور ہے، تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک ہے اس کی حاضری کے لیے محدثین کرام کتنے بے تاب ہوتے ہوں گے اور کس قدر تمنائیں دعائیں اللہ کی حضور کرتے ہوں گے۔ تو لہذا صالحین بزرگان دین کے مزارات مقدسہ، ان کے قبور پر انوار جو ہیں ان کی زیارت و حاضری کرنا یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول رہا ہے، اور محدثین کرام علیہم الرحمہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا جو ہے اہتمام کرتے آئے ہیں۔ یہ راویان حدیث میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اس حدیث پاک کے دوسرے راوی بنتے تھے، اور تیسرے راوی جو ہیں وہ حضرت ہشام بن عروہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں حضرت ہشام بن عروہ، اور مدنی ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر مبارک پر ہاتھ بھی پھیرا اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ اسی طرح جو چوتھے راوی ہیں وہ حضرت ہشام بن عروہ کے والد گرامی، جو کہ عروہ ہیں، ہشام بن عروہ کے والد گرامی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مشہور صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جلالت علم اور ان کی امامت اور کثرت علم پر جو ہے اتفاق ہے، اور فقہائے سبع جو ہیں ان میں سے ایک بنتے ہیں۔ یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر ہے، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر، گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نواسے ہیں، اور کئی وجوہات سے ان کی جو ہے وہ شخصیت میں شرف اور اعزاز جمع ہیں۔ پانچویں راوی جو ہیں وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، وہ بنتی ہیں، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ان کے نسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ام رومان ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دونوں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ صحابیت کا شرف رکھتے ہیں. اور پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی ایک خاص شرف اور مرتبہ و مقام حاصل ہے. دیکھا جائے تو تمام ازواج مطہرات میں محبوب کائنات ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور پھر ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کثیر الروایت راوی ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے، جو سب سے زیادہ جن کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں وہ 6 صحابہ کرام بنتے ہیں اکثر روایت والے. تو ان میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے کہ خواتین میں تو سب سے زیادہ احادیث مبارکہ یعنی 2210 احادیث مبارکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. اتنی روایات اور کسی خاتون صحابی سے نہیں آتی. اور تمام صحابہ کرام میں جو 6 صحابہ کرام جن سے سب سے زیادہ روایات ملتی ہیں ان میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نامی اس میں گرامی ہے. اور پھر علم فقہ کے اندر فتویٰ اور اجتہاد کے اندر بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک منفرد اور امتیازی مقام حاصل تھا. اور پھر قرآن مجید نے ازواجہ امہاتہم جو فرمایا وہ فضیلت و عظمت آپ کو بھی حاصل ہے اور دیگر ازواج مطہرات جو ہیں سب کو حاصل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں بنتی ہیں. یہ 5 راویان حدیث کا تذکرہ آپ نے سن لیا. اب اس سند کے اندر جو 6 راوی بنتے ہیں وہ حارث بن ہشام بن مغیرہ ہیں. یہ جو ہے وہ ابو جہل کے بھائی بھی بنتے ہیں حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بنتے ہیں. مکہ کے موقع پر جو ہے یہ مسلمان ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم حنین کو 100 اونٹ انہیں عطا فرمائے تھے. اپنی قوم کے یہ سردار تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا جو یہاں پر جو ہے وہ حدیث شریف میں ملتا ہے، جو دوسری حدیث شریف ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے. یہ سوال جو کیا تھا وحی کے آنے کی کیفیت کے متعلق یہ حضرت سیدنا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. حدیث پاک ہے جس کا اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں تو میرا خیال میں پھر اس کے مندرجات پر اور باقی چیزوں پہ بحث کرنی آسان ہو جائے گی. کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حضرت امام مالک نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ سے لی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد گرامی حضرت عروہ سے، وہ کہتے ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ام المؤمنین ہیں وہ فرماتی ہیں بے شک حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار تو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ سلسلۃ الجرس کی مانند آتی ہے. سلسلۃ الجرس کیا؟ جرس گھنٹی کو کہتے ہیں. گھنٹی بجائی جائے تو گھنٹی بجانے کے بعد جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ.
تو سلسلۃ الجرس کیا ہوتی ہے؟ گھنٹی کی سی آواز جو ہے نا، اس طرح کی آواز آتی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آ رہی ہوتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ اس صورت میں جس وقت میرے پاس وحی آتی ہے تو مجھے یہ صورت بڑی شدید لگتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، یہ کیفیت جس وقت سلسلۃ الجرس کی صورت میں آتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مجھ سے یہ کیفیت پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، وحی کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، وقد وعیت عنہ ما قال، رسول میرے پاس آج وحی آتی ہے جو کچھ کہا ہوتا ہے اس سب کو میں جو ہے یاد کر لیتا ہوں، محفوظ کر لیتا ہوں. وعیتو کا معنی جو ہے امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے یہ کیا، فہمتو وجمعتو وحفظتو، یہ تین عربی کے الفاظ لے کر آئے حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تو وہ ایک گھنٹی کے بجنے کی سی آواز بظاہر آتی تھی، لیکن اس میں جو کلام خدا بندی ہوتی اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سمجھ بھی لیتے، فوری طور پر اسے جمع بھی کر لیتے، ضبط کر لیتے اور محفوظ بھی کر لیتے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں وقد وعیت عنہ ما قال، فرشتہ جو کچھ کہتا وہ میں فوری طور پر سمجھ بھی لیتا، یاد بھی کر لیتا اور محفوظ بھی کر لیتا تھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. تو یہ ایک صورت بیان کی گئی اس حدیث پاک میں سلسلۃ الجرس. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری صورت بیان کرتے فرمایا وَأَحْيَانِ يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَيَعِي مَا يَقُولُ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھی میرے پاس فرشتہ آتا ہے مرد کی صورت میں، کسی مرد کی صورت میں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي، پس وہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے، فَيَعِي مَا يَقُولُ، میں وہ یاد کر لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں وہ جو کچھ بھی کہتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ جب انسانی شکل میں فرشتہ آتا جو کچھ بھی وہ کلام خدا بندی سے آ کر وحی دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاعی فاتقی مال وصل کا ہے کہ جس وقت فرشتہ دے رہا ہوتا اسی وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سمجھ بھی آ جاتی، ضبط بھی ہو جاتا، یاد بھی ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو فرمان خدا بندی سمجھنے کے لیے کسی ڈکشنری کی ضرورت ہوتی، نہ عربی لغت کے کسی بندے کے پاس جانا پڑتا، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کلام خدا بندی کے لیے ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی. آپ کو ترجمہ، تشریح، مفہوم اور کلام خدا بندی میں جو کچھ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے آتا حضور فرماتے میں فوری طور پہ سب کچھ یاد بھی کر لیتا، محفوظ کر لیتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر قرآن مجید جو اترتا کلام خدا بندی اس کے لیے رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی، تکرار کی ضرورت نہ ہوتی. فوری طور پر حضور فرماتے ہیں کلام آتی، میرے ساتھ فرشتہ بات کرتا، فَيَعِي مَا يَقُولُ، بغیر دیر لگائے میں سارا کچھ محفوظ کر لیتا تھا، سمجھ بھی لیتا اور محفوظ بھی کر لیتا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے. اور پھر یہ جو کیفیت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، گویا کہ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کل 7 صورتیں بنتی ہیں وہی آنے کی، ان میں صرف 2 صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان 2 صورتوں میں سے بھی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلسلۃ الجرس کی صورت ہوتی ہے، گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتی ہے. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
جو حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ کہ سخت سردی کے دن بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں دیکھتی کہ آپ پر وحی آ رہی ہوتی، فَيُسَّمُ عَنْهُ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی تکمیل کو پہنچتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک جو تھی اس سے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی جو وحی تھی اس کا جلال تھا، وحی خداوندی کا، وحی خداوندی کے جلال کی وجہ سے جو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بشری تقاضے کے پیش نظر جو آپ پر بوجھ آتا اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ وحی خداوندی کا بوجھ برداشت کرتے، اس ضمن میں آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ یہ گویا کہ وحی کی شدت کا تذکرہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے۔ تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ دو صورتیں وہی آنے کی بیان کی گئی ہیں اس حدیث پاک میں، تو شارحین حدیث نے کل 7 صورتیں بیان کی ہیں جن صورتوں میں وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے۔ ان میں سے ایک تو خواب کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کے پاس خواب آتی ہے اور خواب کے اندر حکم خداوندی آ جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب کے اندر اشارہ ملا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا۔ یہ خواب کے اندر جو ہے اشارہ ملنا یہ وحی کی ایک صورت ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دل مبارک کے اندر، قلب کے اندر القاء ہو جائے، رب تعالیٰ کی طرف سے چیز ڈال دی جاتی ہے دل میں۔ اور تیسری صورت ہے جرس یعنی گھنٹی کی سی آواز جو اس حدیث پاک میں باقاعدہ سلسلۃ الجرس کے ساتھ ذکر بھی ہوئی ہے۔ اور چوتھی ہے کہ فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آ کر کلام ربانی پیش کرے، جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی کی شکل میں کبھی کبھار جو ہے وہ وہی لے کر آتے تھے۔ تو یہ ذکر بھی صورت جو ہے حدیث پاک میں ہو چکی ہے۔ جو صورتیں ذکر ہوئی ہیں وہ یہی 2 صورتیں حدیث پاک میں ذکر ہوئی ہیں، اور 5ویں جو شکل ہے وحی کی وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 600 بازو ہوتے ہیں جن سے یاقوت اور موتی جڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور 6ٹھی صورت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوں۔ اور اسی طرح 7ویں شکل جو صورت بیان کی گئی ہے وحی کی کہ اللہ عز و جل کا کلام قدیم سنے خواہ بیداری میں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رب تعالیٰ کے کلام مبارک کو سنا، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہے وہ جو سنا کرتے تھے۔ تو یہ 7 صورتیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کی ہماری حدیث شریف میں 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک سلسلۃ الجرس والی کہ گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ مرد کی شکل میں آتا ہے، حضور سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جو حدیث جبریل ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں ایک شخص آتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارک کے ساتھ جو ہے وہ زانو لگا کے بیٹھتا ہے، باادب طریقے سے حضور سے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو وہ حدیث جبریل کے اندر جو فرشتہ آتا ہے وہ بھی انسانی شکل میں آتا ہے۔ بہرحال یہ 2 صورتیں آج کی حدیث پاک میں وہی آنے کی ذکر کی گئی ہیں، اور شارحین حدیث نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ وحی کے معانی کیا ہیں اور وحی کی اقسام کیا ہیں۔ چونکہ یہاں پر وحی کا لفظ آیا، وحی کا تذکرہ آیا، تو وحی کے لغوی معنی کہتے ہیں 6 ہیں: اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا وغیرہ۔ اور اصطلاح شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو۔ اور وحی کی اقسام جو ہیں وہ 3 بیان کی گئی ہیں کہ انبیاء کرام کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے۔
ایک قسم یہ بنتی ہے کہ بلا واسطہ ملک یعنی فرشتے کے واسطے کے بغیر بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم سننا، جیسے شب معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا۔ دوسری قسم یہ بنتی ہے وہی کہ فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی آئے۔ تیسری یہ بنتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب کے اندر معانی ڈال دیے جائیں، القاء کر دیے جائیں۔ تو یہ تین قسمیں جو وحی کی ہیں یہ آگے 7 صورتوں میں منحصر ہیں، یعنی قسمیں وحی کی 3 ہیں، کتنی صورتوں میں وہ ملتی ہے وحی اس کی صورتیں آگے 7 ہیں، یہ تھوڑا سا فرق کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ ویسے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، ان میں 310 313 315 جو ہیں وہ جو ہے رسول کہلاتے ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور پھر وہ آگے شریعت مستقل طور پر یا تبلیغ دین کا مامور نہیں ہوتا اس انداز میں جس طرح رسول کے لیے حکم ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے صاحب شریعت ہوتا ہے، اور پھر آگے تبلیغ کا وہ مامور ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس کے اندر باریک سا فرق بیان کیا گیا ہے نبی اور رسول میں۔ نبی وہ بشر ہے جس کے پاس من جانب اللہ وحی آتی ہو، خواہ وہ صاحب شریعت جدیدہ و دین جدید ہو یا خواہ نہ ہو، یہ تعریف بری۔ نبی وہ بشر ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہو، خواہ وہ نئی شریعت بھی ہو یا نئی شریعت یا نیا دین نہ ہو۔ اور رسول وہ نبی ہوتا ہے جو نئی شریعت نئے دین کے ساتھ فرستادہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی کرنا مقصود ہے کہ فرشتے کا ذکر ہوا، فرشتہ جو ہے وہ مستقل ایک نوع کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مستقل طور پہ مخلوق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فطری قوت کا نام فرشتہ ہے، وہ ان کی جہالت ہے۔ یہاں پر باقاعدہ طور پر فرشتے کا تذکرہ آیا اس حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا کبھی کبھار احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی، تو یہ کوئی فطری قوت نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں باقاعدہ طور پہ فرشتوں کا تذکرہ بھی کیا، تو فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بات ہم نے کی کہ جو وحی آتی اس کی شدت بیان کی گئی حدیث پاک میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلۃ الجرس والی جو صورت ہے وحی آنے کی اس کو اشدہ علیہ بیان کیا کہ وہ سخت ترین صورت ہوتی ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، اور آپ کے پیشانی مبارک پر جو ہے وہ پسینہ آ جاتا۔ اس طرح کے یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں کہ وحی کے نزول کے وقت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سواری پر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی جو کاتب وحی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو قرآنی آیت اتری، وحی اتری، تو معلوم ہوتا تھا کہ ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پاش پاش دیکھتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس کا جو ہے وہ بوجھ ہوتا تھا وحی کا، کتنا جلال تھا وحی خداوندی میں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیے، آپ نے اپنے سینہ اطہر قلب مبارک پر جو ہے وحی خداوندی کے جلال کو برداشت کیا،
اور پھر ہمارے لیے جمال بنا کر پیش کر دیا۔ آج مسلمانوں کے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں، قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہم تک یہ وہی مبارک پہنچی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنا جلال تھا، روب تھا۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کے دل مبارک پر اترنے کی برکت سے آگے امت کے لیے جمال شامل کر دیا۔ اور شارحین حدیث یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وحی کی کل 7 صورتیں ہیں تو اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صورتیں ذکر کی۔ ایک سلسلۃ الجرس والی گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، اور دوسری ذکر فرمائی جو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ تو اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو ظاہری حیثیت ہے جو کہ بشری ہے، دوسری باطنی حیثیت ہے جسے سوائے ان کے رب کے کسی نے نہیں جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باطنی حیثیت اور حقیقت ہے وہ سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں 2 جو ہے وحی کی صورتوں کا ذکر کیا۔ تو ایک صورت کا تعلق حضور علیہ السلام کی ظاہری صورت جو بشری ہوتی اس کے ساتھ ہے، اور دوسری صورت کا تعلق جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی حیثیت کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بشریت کا غلبہ ہوتا تو فرشتہ انسانی شکل میں آ کر، بشر کی شکل میں آ کر بات چیت کرتا اور وہی خداوندی دیتا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر باطنی حیثیت غالب ہوتی تو باطنی حیثیت کے مطابق سلسلۃ الجرس والی کیفیت جو ہے اس کے ساتھ وہی آیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے شارحین حدیث کہتے ہیں کہ 2 مستقل جو ہیں صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں اس حدیث شریف میں، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حیثیتیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری حیثیت جب غالب ہوتی ہے تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور جب باطنی حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب ہوتی ہے تو پھر گھنٹی کسی بجنے کی آواز آتی ہے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو سرسی تشریح اور ترجمہ اور کچھ ضمناً چیزیں تھی اس حدیث شریف کے تحت شارحین حدیث نے ذکر کی، اور آج کے سبق میں ہم نے بیان کی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی دوسری حدیث شریف ہے، اس کا ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط میں نے بیان کیا کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ بھی اس کی مناسبت و مطابقت واضح ہے کہ ترجمۃ الباب یہ تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس حدیث شریف کے اندر جو سوال کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی کیف یأتیک الوحی کے ساتھ ہے کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک بات اس حدیث پاک سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سوال پوچھنا جو ہے یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ عربی میں کہتے ہیں حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا جو ہے وہ آدھا علم قرار پاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس حدیث شریف میں وحی کا معانی بھی بیان کیے، لغوی اور شرعی، وحی کی اقسام بھی بیان کی ہیں کہ 3 اقسام ہیں، اور وحی کی 7 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، جن 7 صورتوں میں سے 2 صورتیں آج کی اس حدیث پاک میں ذکر کی ہیں، اور پھر 7 صورتوں میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 صورتیں ذکر کی اس کی وجہ کیا تھی، اس میں راز کیا تھا وہ بھی بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حیثیتیں تھی، ظاہری اور باطنی۔ اس کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حیثیتوں کے مطابق 2 صورتیں بیان فرما دی، اور حدیث شریف سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وحی کی شدت اور سختی کس قدر ہوتی، اور یہ بات بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی خدا بندی یاد کرنے کے لیے تکرار کی ضرورت نہیں تھی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ڈکشنری اور لغت کی کتاب کی ضرورت نہیں تھی،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پوری کلام خداوندی کے پورے مفہوم کو فوری طور پہ خود سمجھ لیتے بغیر تاخیر کے. فاتاکی مال وصل کا آیا فیعیما یکلمو کہ جو کچھ فرشتہ بات کرتا حضور کے ساتھ حضور فرماتے ہیں فیعیما یقول جو کچھ بھی وہ کہتا میں فوری طور پہ وہ سارے کا سارا محفوظ کر لیتا, سمجھ لیتا, ضبط کر لیتا اور جمع کر لیتا تھا. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو ہے اس کو احترام اور ادب کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا